بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا جو پینشن سے متعلق ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اعلامیہ دیکھ لیتے ہیں جو جاری کیا گیا ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جانب سے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے فیصلے کے مطابق 8 فروری 2026 کو الیکشن میں عوامی مینڈیٹ کی پامالی اور ووٹ چوری کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی جائے گی، جو آئینی حقوق، حق ووٹ کی بحالی اور جمہوری اصولوں کے تحفظ کی جدوجہد میں ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ یاد رکھیے گا، اب تو یہ خبریں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ووٹ دینے کا اختیار ہے یا حق ہے وہ 18 سال والوں سے چھین کر 25 سال کر دیا جائے گا، کہ 25 سال یا 25 سال سے جو زائد ہیں وہ ووٹ دے سکیں گے، 18 سال سے 24 سال والے ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو جنریشن زی ہے یہ کیسے ان کے ساتھ پورے نظام کے ساتھ حشر کیا کر رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اب اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، سینئر صحافی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ جی اس نظام کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں 25 سال سے ووٹ کا حق دیا جائے۔ اب یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اور کس طرف نظام کو مزید ملک کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہیں پہ ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی، وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ سے خوشحال خان اوان۔ خوشحال خان اوان نے ایک ریفرنس کیا تھا سابق جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ نائب صدر ہیں سندھ سے، خوشحال خان اوان۔ انہوں نے ایک ریفرنس کیا تھا جی کہ چلیں، کسی اور نے تو ریفرنس نہیں کیا، تو شوکت عزیز صدیقی جو ہائی کورٹ کے جج تھے جن کو ہٹا دیا گیا تھا، بعد میں وہ بحال ہوئے لیکن ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اس کے بعد ان کو ایک عہدہ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عہدہ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جی یہ عہدہ مجھے کمپنسیشن کے لیے دیا گیا۔ یہ وہ شوکت عزیز صدیقی ہیں جنہوں نے ووٹ کیا تھا سرفراز ڈوگر صاحب جب چیف جسٹس بنے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور وہ انعقاد کیا وائس چیئرمین نے، وائس صدر نے، جو نائب صدر ہیں خوشحال اوان جو سندھ سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے سیکرٹری ملک زاہد اسلم اوان نے، جو سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور ان سے پوچھ لیا ہے کہ بتایا جائے آپ نے سپریم کورٹ کا نام شوکت عزیز صدیقی، وہ شوکت عزیز صدیقی جس نے نظام کے حق میں ووٹ دیا، اس شوکت عزیز صدیقی کے لیے ریفرنس کیوں آپ نے اس کا اہتمام کیا، یا اس کے لیے آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نام کیوں استعمال کیا؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایسے کسی ریفرنس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اپنا ہی بندہ ہے جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ وہ اگلے چیف الیکشن کمشنر کے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ خیر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کی جانب سے باقاعدہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست تھی، کے ڈی اے جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ڈی جی اور دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر چیف سیکرٹری سندھ کو ڈی جی، کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف انضباطی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ کے ڈی اے کی جانب سے عبوری عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کے ڈی اے کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ عدالتی احکامات پر کے ڈی اے 1400 سے زائد ریٹائرڈ ملازمین کو واجبات ادا کر چکا ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 13 جنوری کو ایک لیٹر موصول ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کے بجٹ میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کے ڈی اے کی جائیدادوں کی فروخت سے متعلق معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے تاکہ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا ہوں، لہٰذا ان حالات میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کے ڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ ان حالات میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ درخواست گزاروں کو ہفتہ وار 10% واجبات ادا کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کے ڈی اے رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ کو کہا کہ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کے ڈی اے کے، ان کے اور باقی جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں
فریقین کے خلاف توہین عدالت کی سخت کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے توہین عدالت کے مرتکب افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا۔ ایک تو چیف سیکرٹری کو کہا نا کہ محکمانہ کارروائی کریں، دوسرا ذاتی حیثیت میں عدالت نے ان کو طلب بھی کر لیا۔ اسی طرح سے ایک درخواست تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایف سی نے درخواست دائر کی تھی اپنے ملازم کے خلاف۔ سپریم کورٹ میں فرنٹیئر کور ایف سی کے اہلکار کی بحالی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت عظمیٰ نے ایف سی خیبر پختونخوا کی درخواست خارج کر دی۔ مقدمے کی سماعت عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران ایف سی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں اہلکار کو ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا اور ایسا کنڈکٹ کسی ڈسپلن فورس میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے سخت ریمارکس دیے کہ اہلکار کو دفاع کا موقع دیے بغیر ہی نوکری سے کیسے برخاست کر دیا گیا، جبکہ ادارے کی جانب سے اہلکار کے خلاف ریگولر انکوائری بھی نہیں کروائی گئی۔ جسٹس عائشہ ملک نے مزید کہا کہ فیڈرل ٹرائبونل نے انہی وجوہات کی بنیاد پر اہلکار کو ریلیف دیا، بے گناہی ثابت کرنے کے لیے موقع نہ دینا ناانصافی کے مترادف ہے۔ ایف سی کی جانب سے اہلکار حنزلہ کی ملازمت بحالی کے خلاف فیڈرل سروس ٹرائبونل کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے ایف سی کی درخواست کو خارج کر دیا۔ فیڈرل سروس ٹرائبونل نے تمام مراعات کے ساتھ حنزلہ کی ملازمت بحال کرنے کا جو حکم دیا تھا اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ایف سی کی اپیلوں کو خارج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ بغیر انکوائری کیے، بغیر کسی کو سماعت کا موقع دیے آپ کسی بھی ملازم کو نہیں ہٹا سکتے، برطرف نہیں کر سکتے۔ یہ عدالت کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا۔ وہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ہم کافی دنوں سے بات کر رہے تھے اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی سے متعلق، جیسے لاہور میں جسٹس شاہد کریم صاحب کی جانب سے بڑا حکم دیا جاتا ہے، اور ہم بڑی امید تھی کہ ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا آئینی عدالت ہے یا سپریم کورٹ ہے، کوئی تو درختوں کو بچائے، اسلام آباد کو تباہی سے بچائے۔ آج بالآخر ایک اہم درخواست تھی، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو انہوں نے محمد نوید احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکلا پیش ہوئے۔ عدالت نے سی ڈی اے سے درختوں کی کٹائی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اسلام آباد کی حدود میں قواعد و ضوابط کے خلاف درختوں کی کٹائی کا عمل جاری ہے، ہزاروں درخت کاٹ دیے ہیں، درختوں کی کٹائی سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو خطرناک ہیں۔ عدالت نے کمرے عدالت میں موجود اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر طلب کر لیا اور استفسار کیا کہ اب کیوں درخت کاٹ رہے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک سی ڈی اے کو درختوں کی کٹائی سے روک دیا۔ اب آ کے جب ہزاروں درخت کاٹے جا چکے ہیں اور ہم پہلے دن سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ کدھر گئی وہ سپریم کورٹ، کدھر گئی ہماری آئینی عدالت، کدھر گئی ہماری ہائی کورٹ، کوئی تو سٹے آرڈر دے، کوئی تو ان کو روکے۔ سب کو انتظار تھا کہ ہماری عدالتیں کوئی ایکشن لیں، اور یہ جو ہزاروں درخت کاٹے جا رہے ہیں محسن نقوی کی سربراہی میں، وہاں پہ جس طریقے سے روڈز بن رہے ہیں، جس طریقے سے انڈر پاس بن رہے ہیں، کنکریٹ کا جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے شہر بنایا جا رہا ہے جو درختوں کا اور جنگلوں کا ایک خوبصورت شہر تھا اور سبزہ تھا، اس کو تباہ کر دیا۔ ہزاروں درخت کاٹنے کے بعد بالآخر ہمیں جس فیصلے کا انتظار تھا وہ سندھ ہائی کورٹ نے آج سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہوئے جج نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے ٹرانسفر ہو کے آئے تھے، انہوں نے جاری کرتے ہوئے سی ڈی اے کو درختوں کی کٹائی سے فوری طور پہ روک دیا۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت پر پیرا وائز جواب اور تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں، کوئی ایک درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے رپورٹ بھی طلب کر لی اور درختوں کی کٹائی سے بھی روک دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت دیر سے ہوا، لیکن الٹیمیٹ بہتر اچھا فیصلہ سامنے آیا۔ یہ بہت ضروری تھا۔ ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی سب سے زیادہ پاکستانیوں کو اگر کسی چیز نے متاثر کیا تو وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، اور جس کے حوالے سے ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے گفتگو کی گئی، انہوں نے کہا ہے کہ ہوشمندی کا تقاضا ہے کہ بات کی جائے، ہم نہیں چاہتے کچھ ایسا ہو جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ ہائی کورٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا سہیل آفریدی کراچی گئے تو لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب تمام لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے عوام اب اپنا مقدمہ خود لڑیں گے، کیونکہ عوام کو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں، ہم اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو بے وقت کیا گیا ہے۔ ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے، اگر لوگوں کو ناحق جیل میں ڈالا جائے گا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا۔
ان کا کہنا تھا تاریخ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، اب ہر شخص نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا جو لوگ اس وقت نظام پر مسلط ہیں انہیں عوام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں ایسا کچھ ہو جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس وقت ملک میں ترقی نہیں ہو رہی اور نہ ہی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، آئندہ کیا ہوگا اس کی ذمہ داری اب انہی پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری کیوں نہ ہو سکی، جب آپ کی جو بھی آپ کی جانب سے ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری ہو گئیں، آپ کو ڈاکومنٹس دے دیے، آپ کو تمام لوگوں نے اپنے دستخط آ کے ویریفیکیشن کر دی، 74 کے بعد 76 نمبر پورے کر کے ووٹ بھی آپ کو دے دیے، اس کے باوجود آپ دبا کے بیٹھے ہیں۔ کیا ملک میں کہیں کسی جمہوری ملک میں ایسے ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینوں سے اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہیں کہہ رہے؟ انہوں نے کہا اب تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری کیوں نہ ہو سکی۔ محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، سینٹ میں راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنا ہے، اسپیکر کو چاہیے کہ وہ ان کی تقرری کریں، نہیں تو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور اپوزیشن لیڈر لے آئیں گے تو اپوزیشن ان کو نہیں مانے گی، چونکہ 76 ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے لیے دوبارہ ووٹ دیا ہے جو اپوزیشن کے ایم این ایز نے، کس کو؟ وہ دیا ہے محمود اچکزئی کو۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس کا بھی جاری کیا جانا چاہیے۔ یہ آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔